اس خطرناک ترین دور میں مختلف قسم کے شیعت پہ الزام لگ رہے ہیں. ہمیں یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید ہم آل محمد کو اللہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ غلط فہمی دور کروں، ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کے کون و مکان سمجھتے ہیں، اور 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. جتنے بھی مذہب اسلام کے عقیدے ہیں سب میں سے زیادہ بہترین عقیدہ توحید ہم شیعوں کا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید علی سے سیکھی. جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے. ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کی صفات کا مظہر سمجھتے ہیں. چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، شاید یہ عقیدہ آپ کی ترجمانی کرے اور آپ بول کے میری تائید کریں. میں اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں جو انہیں اللہ سمجھے، اور اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو انہیں اپنے جیسا سمجھے. اگر اب میرا عقیدہ آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ میری تائید کیا ہے. اعتراض ہم پہ ہوتا ہے جی آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو میں بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، مہمان بن کے کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ حد دکھاؤ جس کے اندر رہ کے ہم نے ماننا ہے. اتنی جہلیت ہے تم ہمیں کائنات کی حد دکھا نہیں سکتے اور امیر کائنات کی حد سمجھا رہے ہیں. تمہیں دنیا کی آخری کونے کا اندازہ نہیں اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ علی کی حد کیا ہے. جی نہیں، یہ غالی ہو گئے، یہ غلو کرتے ہیں، یہ زیادہ کہہ دیتے ہیں. اگر تم اپنے جیسے مولوی کو حجت کہہ سکتے ہو، تھوڑی زحمت فرمائیں. میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، سب سے مشکل کام ہے آج کے دور میں ممبر پہ عقیدہ پڑھنا. جیسا کہ امام شافعی مسلمانوں کے بہترین امام ہیں، انہوں نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. مر گیا شافعی مگر نہیں جان سکا علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. یہ شیعہ عقیدہ نہیں، سنی عقیدہ پڑھ رہا ہوں. جب امام شافعی نے کہا مجھے پہچان ہی نہیں ہو سکی علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے، تو امام شافعی کے شاگردوں نے کہا سرکار یہ آپ نے زیادہ نہیں بڑھا دیا، یہ آپ غلب نہیں کر گئے، آپ غالی نہیں ہو گئے کہ آپ نے اتنی حد بتا دی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. امام شافعی نے کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کو امام کہتے ہیں. اس میں شرم نہیں آتی؟ جس دنیا میں مجھ جیسا بندہ امام کہلواتا ہو، علی کا کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ اسے اللہ کہا جائے. جہاں میرے جیسا بندہ، اس کا جہاں میرے جیسے بندے کو لہذا ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کی صفات کا مظہر سمجھتے. اللہ ان کے ذریعے سے اپنی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے. دوران مجلس کسی ایک لفظ پہ بھی اعتراض ہو تو آپ اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں. یہ میں منت کروں گا، مجلس کے بعد آپ نے فتویٰ نہیں لگانا. اچھی بات نہیں ہوتی مجلس کے بعد آپ جو بات کریں گے وہ غیبت میں آ جائے گی. غیبت گناہ ہوتی ہے، لہذا مجلس میں آپ سوال کریں، میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. پھر مطمئن نہ ہو پھر کریں، میں پھر مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم باب علم کے بیکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں. یہ آل محمد اللہ کی صفات کے مظہر ہے. اللہ ان سے اپنی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاں صرف ذات ہے. بسم اللہ. اس کے ہاں ذات ہے، اللہ عین ذات ہے. توجہ کے ساتھ توحید عین ذات. التوحید میں شیخ صدوق نے لکھا، صادق بادشاہ سے ایک بندے نے سوال کیا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کس کا، تیرا یا میرا؟ اسے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، اللہ تو ایک ہوتا ہے. امام نے فرمایا ہر انسان کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے. جس سے وہ اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا ہے اسے اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہے.
ہوا چلانے والا اللہ تم سمجھتے ہو، بیٹے دینے والے کو تم اللہ کہتے ہو، رزق بانٹنے والے کو تم اللہ کہتے ہو۔ ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ظاہر کر کے ہمیں عابد کر دیا، خود معبود ہو گیا۔ یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا، کیونکہ اللہ کیفیتوں میں نہیں آتا۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اس میں اللہ نہیں ہوتا۔ اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے، اللہ اس میں نہیں ہوتا۔ راضی ہونا ناراض ہونا یہ بھی کیفیت ہے، اللہ اس میں بھی نہیں آتا۔ اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا۔ ناراض بھی یہ ہوتے ہیں۔ چلے آپ کے ذہنوں پہ سوال آ گیا تو میں پھر ممبر پہ جواب دے دیتا ہوں۔ خدا نے کہا میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے قرآن وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی، ید اللہ فوق بایدیہم، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ۔ اس کا مطلب ہے، توجہ میری طرف، اس کا مطلب بولا رسول، اللہ نے کہا میں بولا۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، اللہ نے کہا میں نے پھینکی۔ بیعت نبی نے کروائی، اللہ نے کہا میں نے کروائی۔ اس کا مطلب ہے فعل یہ کرتے ہیں، نام وہ اپنے لیتا ہے، راضی یہ ہوتے ہیں، رضا وہ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں بنتا، انہیں راضی کرنے سے بنتا۔ اس اللہ نے مخلوق تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ قرار دیا۔ آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں، وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے چاہیے تھا دین پہنچانا، ہمیں چاہیے تھی ہدایت لینی۔ وہ آ نہیں رہا تھا، ہمیں بلا نہیں رہا تھا، اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا۔ اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں؟ خالق مخلوق 14، اللہ بندے 14 ہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ جس نے زبان کو زحمت نہیں دی، اگلا جملہ آسان کر دیتا ہوں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ چند چہروں میں مجھے عجیب سی منطق نظر آ رہی ہے، چند بندے پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ جی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے پہچان کروانے کی، اسے ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے، ہم بغیر شکل کے پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں علم کا آغاز ہی شکل کرواتی ہے۔ ہم پہلے دن بچے کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے۔ اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے۔ اس نے ان 14 کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی، وہ اپنی صفتوں کو ان کے ذریعے ظاہر کروائی۔ وہ خدا کہتا ہے خلق میں کرتا ہوں لیکن جن ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ چلے قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو۔ خدا نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آیت ہے قرآن میں نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، پریشان ہو کہ نہیں آپ نے مجھے دیکھنا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ماننی پڑے گی، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ جو بول سکتا وہ بندہ میرے ساتھ بول رہا۔ اب تیسری صورت بچی کوئی نہیں ہے، یا پھر بتاؤ کہ کوئی ہاتھوں والا اللہ تھا
یا پھر بتاؤ کوئی اللہ والے ہاتھ تھے؟ اگر ہاتھوں والا اللہ کہو گے تمہارا عقیدہ توحید ہی ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب اگر ہاتھ تھا تو پھر بازو بھی ہوں گے، بازو تھا تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ تو پھر جسم بھی ہوگا. اگر وجود تھا تو پھر وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر بتاؤ اگر ہاتھوں والا اللہ نہیں ہے پھر اللہ والے ہاتھ کون سے ہیں؟ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے ممبر کے آخری سینے پہ بیٹھ کے ابو طالب کا بیٹا علی نے بولتا. جب ایک صحابی نے کہا یا علی وہ کون سے ہاتھ ہے جس سے اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا؟ علی نے اپنی ابا کو کھولا، دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بڑا انصر بیدے، یہ ہے وہ ہاتھ، یہ ہے وہ. خلق کرنا صفت ہے، خلق کرنا اللہ کی صفت ہے، اور وہ جسے چاہے اسے خالق کر دیتا ہے. چلیں قرآن پڑھتے ہیں. عیسیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مردہ کیسے زندہ ہونا ہے. خدا نے کہا یہ تھوڑی سی یہیں سے مٹی اٹھا، اسے ہاتھ میں لے، پھونک مار. قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین باذن ربہم. عیسیٰ کہتا میں نے خلق کیا پھر پرندہ، اس کے اذن کے ساتھ. اس پرندے کا خالق بن گیا عیسیٰ، بنا عیسیٰ، اذن اس کا تھا. امر وہاں سے آیا، خلق اس نے کر دیا. اب وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں پرندے کا خالق، یہ پرندہ میں نے خلق کیا ہے. اس کا مطلب قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہ پرندہ اسے خلق عیسیٰ کر رہا ہے. چلے اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ ہو گیا خالق، عیسیٰ نے کیا اس پرندے کو خلق. اب لے آؤ قرآن ممبر پہ سورہ مریم کھولو، جناب مریم بیٹھی ہیں پردے میں اور فرشتہ آ گیا. کون؟ جبریل. بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تو صاحب متقی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. فرشتہ نے کہا بی بی ڈرتی کیوں ہے؟ انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے. انی غلام الزکیہ، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں ایک پاکیزہ بیٹے کی. میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے، اور کہہ کر رہا ہے انا رسول ربک. دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ عیسیٰ کی ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے. مریم کے سامنے آ کے فرشتہ اکڑ کے کہہ رہا ہے میں تیرے رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل جب زہرا کے دروازے پہ گیا، جس نے دستک دی، اندر سے فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا یتیم ہوں، روٹی مانگنے آیا. یہاں کہہ رہا رسول ہوں. انا رسول ربک. بسم اللہ سر. بسم اللہ. کس کو بشارت دے رہا ہے؟ مریم کو. کس کی؟ عیسیٰ کی. اب ادھر عیسیٰ خلق کر رہا ہے، عیسیٰ پرندے کو خلق کر رہا ہے. ادھر جبریل کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ دینے آیا ہوں. جبریل مریم کو بشارت دے رہا ہے عیسیٰ کی. جبریل کون ہے؟ سیدوں کے دروازے کا ایک نوکر. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جس کا نوکر بیٹا دے سکتا ہے. دے بھی کسی عام مستور کو نہیں رہا، دے بھی مریم کو رہا ہے، دے بھی بغیر شوہر کے رہا ہے. میرے مالک تو مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دے رہا ہے؟ کیوں؟ کہتے جی مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، اس لیے خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا کہ معصومہ کو غیر کے گھر پہ نہیں بھیج سکتا. میرے مالک تیرے ہاں قدرت کی کمی نہیں تھی. اگر تو آدم کے لیے حوا خلق کر سکتا ہے، اگر تو آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں خلق کر سکتا ہے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو مریم کے لیے کوئی معصوم خلق کر دیتا، مریم کا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا، پھر مریم کے گھر میں عیسیٰ اتار دیتا. تو نے فطرت بدل دی، تو نے قانون بدل دیا، تو نے آئین توڑ دیا، لیکن تو نے مریم کے دور میں دوسرا معصوم کیوں نہیں خلق کیا؟ خدا
खुदा ने कहा मैं मासूम खलक भी कर सकता था, मरियम निकाह पे भी दे सकता था, मरियम उसके घर भेज भी सकता था, फिर मरियम को ईसा भी दे सकता था। लेकिन अगर मैं मरियम के दौर में दूसरा मासूम कर देता, क्योंकि मैंने मरियम को कुरान में बतूल कहा है, मैंने मरियम को ताहिरा कहा है, मैंने मरियम को बतूल कहा है, क़यामत वाले दिन वो मासूम खड़ा होकर कह देता कि मैं वो हूं जिसके घर में बतूल रहती है, मैं वो हूं जिसके घर में बतूल रहती है, मैं बगैर शौहर के बेटा दे सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अली की हमसरी बर्दाश्त। ईसाइयों के पास सबसे बेहतरीन जो उनका अकीदा है, ईसाई कहते हैं जी हमारे पास अकीदा क्या है, हमारे पास अकीदा है रूहुल कुद्स यानी जबरील। जनाब मरियम इससे बड़ी मस्तूर कोई नहीं, जनाब ईसा इससे बड़ा मर्द कोई नहीं। ईसाई है तसलीस के कायल, जैसे हम कहते हैं ना कि हम 12 आइमा के मानने वाले, ईसाई है तसलीस 3 जिहतों के कायल। वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स यानी जबरील से बड़ा साहिब इख्तियार कोई नहीं, मरियम से बड़ी मस्तूर कोई नहीं, ईसा से बड़ा मर्द कोई नहीं। हजारों ने लाखों दफा अपने मिंबर से मुबाहिला सुना। पढ़ने वाले जाकिरीन खुतबा उलमा वाइजीन आपको सुनाते कि मुबाहले में नजरान के ईसाइयों ने बुलाया, नबी खुद गए, अली को लेके गए, सैयदा को लेके गए, इमाम हसन को, बादशाह हुसैन को। ये नहीं बताया कि उधर से कौन आया। भाई हमेशा मुकाबला बराबरी की सतह पे होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर से पादरी आते, इधर से नबी अली को लेके जाते। अब यहां पे मिंबर पे क्या वजह बयान की गई कि जी वजह यह थी कि मुबाहले में सच्चे चाहिए थे, तो मुझे माफ कीजिएगा नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी, नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा भी था, जिसके बारे में खुद नबी की हदीस है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया कोई नहीं, आसमान ने साया कोई नहीं किया। नबी के घर में फिजा जैसी सच्ची थी, नबी के घर में सलमान जैसा सच्चा था। फिर जब इतने सच्चे थे फिर पंचतन को क्यों लेके गए, फिर अली को क्यों लेके गए, फिर ज़हरा को क्यों लेके गए? इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि उधर से आने वाले भी छोटे नहीं आ रहे। नजरान के ईसाई 2 दिन नबी से बहस करते रहे, उन्होंने कहा हम मरियम से अफजल किसी को नहीं समझेंगे, ईसा से बेहतर किसी को नहीं समझेंगे, जबरील से अफजल किसी को नहीं समझेंगे। नबी दलीलें दिए जा रहा था, ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। खुदा ने कहा फमन हाजक मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, तो इल्म पे इल्म दिया जा रहा और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर इनसे कह दे अगर यही इल्म मांगना नहीं दलील मांगनी तो फिर ऐसे कर लेते हैं, इनसे कहे ये मरियम को लेके आए हम ज़हरा को लेके आते हैं, ये ईसा को लेके आए हम हसनैन को लेके आते हैं, ये जबरील को लेके आए हम उस्ताद जबरील को लेके आते। फिर इनसे कहते कि ये उन्हें लेके आए हम इन्हें लेके आते। फिर मुबाहले में किसी ने आगे ना बढ़ा, सिर्फ ये कह दिया कि पंचतन आए और नजरान के ईसाई हट गए। सिर्फ हटे नहीं, नजरान के ईसाइयों के पादरी ने, बड़े पॉप ने, जिसका नाम अबुल हारिस था, जिसकी 120 साल उम्र लिखी है तारीख में, इसने खुतबा दिया पूरा मैदान मुबाहला में। इसने आते हुए पंचतन को देखा, इसके 2 जानशीन पीछे खड़े थे, अब्दुल वसी अब्दुल मसीह, 70 ईसाई पीछे खड़े थे। इसने हाथ का इशारा किया, इसने कहा फसादा दो इन्हें, इनकी तरफ मुंह करके सजदा करो। किताब सफा सतर में था ना, फसादा दो इन्हें, सजदा करो इनकी तरफ मुंह करके। ईसाइयों ने कहा क्या देखा तूने? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, आ कौन कौन रहा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। एक नूर का हाला है, एक नूर का दायरा है, मुझे नहीं पता मर्द कितने आ रहे हैं, मस्तूरात कितनी आ रही हैं। मैं इनमें से नहीं देख रहा कि इनमें से कौन मस्तूर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता जो भी मस्तूर आ रही है मरियम उसकी चादर का पल्लू उठा के आ रही है। मुझे नहीं खबर कि इनमें से मर्द कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है ईसा उसके पीछे आ रहा है। उसने कहा मैंने इन्हें नहीं देखा, 120 साल उम्र है उसकी ईसाई की। उसका मैंने इन्हें नहीं देखा, मुझे ईसा नजर आ रहा जो मुझे उंगली का इशारा करके रहा हट जा, हट जा, फौरन हट जा। अगर इन्होंने हुक्म किया ये जो पहाड़ तेरे पीछे खड़ा है ये तेरे ऊपर आके गिर जाएगा। कितना अच्छा था ईसाइयों का पादरी, उसने कौम से कहा हट जाओ, खबरदार मुकाबले के लिए ना आना। फिर आगे खुदा कुरान में कहता सुम्मन नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाह अलल काज़िबीन, खुदा कहता मैं लानत खड़ी कर दूंगा मुबाहले के मैदान में, जो भी झूठा होगा लानत उसके साथ चली जाएगी।
اب پہاڑ کا غیرت مند غیور مجمع میرے سامنے بیٹھا، مجھے بول کے بتاؤ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ جب پتا تھا اللہ کو، پھر اللہ نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب خدا کو خبر تھی انہوں نے بحث نہیں کرنی، پھر خدا نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب ہے خدا بھیجنا کہیں اور چاہتا تھا، پہنچا کہیں اور رہا ہے۔ خدا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں جاتی ہوئی تمہیں لعنت دکھا دیتا ہوں۔ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے۔ عیسائی لعنت کو بھی دیکھ رہے تھے، عیسائی آتے ہوئے پنجتن کو بھی دیکھ رہے تھے، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے سجدہ کر دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ گئی، عیسائی اپنے مقابلے سے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لعنت کہاں گئی؟ پورے قرآن میں مجھے کہیں نہ ملا کہ وہ لعنت واپس بلا لی گئی ہو، وہ لعنت رحمت میں بدل دی گئی ہو۔ اس کا مطلب وہ لعنت انتظار کرتی رہی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں سے یہی شہزادی ایک میدان میں جا کے کھڑی ہوئی، ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی۔ بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے۔ اسے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اسے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے۔ میرا مطالبہ